مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جس انداز سے اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے اور جس طریقے سے آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں، جس انداز سے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے تقدس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میں جناب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے بل بھی آج یہاں پیش کیے جا رہے ہیں یا جائیں گے، ان پر ایک آرڈیننسز پر ایک آبجیکشن آیا تھا۔ آبجیکشن یہ تھا کہ کیا جو ٹائم لیپسڈ ہے، جن کی مدت ختم ہو چکی ہے، کیا آپ ایک سمپل ریزولوشن کے ساتھ اس کو بحال کر سکتے ہیں؟ اگر وہ آئین پاکستان میں اس کا ایک طریقہ کار درج ہے تو وہ تو یا تو پھر آپ کو 2/3 میجورٹی یہاں چاہیے ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہے، جو بھی عقل مند تھا، اس نے آپ سے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کروایا ہے، جس سے اس پارلیمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ آیا۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جناب اسپیکر، میں وہ چیزیں نہیں دہرانا چاہتا جو خواجہ صاحب نے بات کی۔ کل جب میں کھڑا ہوا تھا یہاں پر تو ڈپٹی اسپیکر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں 6 میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے، کوئی نئی ٹیکسیشن آ رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی عوام جو پہلے ہی ایک قسم کے مفلوج ہو چکی ہے ان کی ساری زندگی، ان پر مزید ظلم ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، اسی چیئر نے فرمایا کہ نہیں جناب، ایسا تو کوئی بجٹ نہیں آ رہا، ایسا تو کوئی بل پیش نہیں کیا جائے گا، جب ایسا بل آئے گا تو پھر ہم آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے۔ وہ یہ بات کر کے چلے گئے، جب بل آیا تو آپ تشریف لے آئے اور آپ نے ہمیں بات کرنے سے روک دیا۔ وہ وقت تھا کہ ہم بات کرتے۔ جناب اسپیکر، ایک طریقہ تو یہ ہے ہاؤس چلانے کا جو اب چل رہا ہے جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں جناب کہ ہمارے پاس 10-12 ممبرز کی یا 5-7 ممبرز کی میجورٹی ہے، اکثریت ہے، ہم جیسے چاہیں قانون سازی کر لیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ قانون سازی کوئی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہو رہی، قانون سازی کوئی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہو رہی، قانون سازی کوئی جے یو آئی کے لیے نہیں ہو رہی، کوئی مسلم لیگ این کے لیے نہیں ہو رہی۔ قانون سازی آپ کر رہے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اور آنے والے وقتوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ کیسا قانون سازی ہم کر رہے ہیں کہ اس طرف سے واویلا ہو رہا ہے کہ آپ ہماری بات تو سنیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں سے خواجہ آصف جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر نے ایک بات کی، اب اس کا جواب ٹریجری بینچوں سے کیا آیا؟ جناب اسپیکر، آپ خود ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، کیا کہا ہے اسد عمر نے اس کے جواب میں؟ اسد عمر نے کوئی جواب دیا؟ کسی سوال کا جواب دیا؟ کیا اس ہاؤس کو وہ مطمئن کر سکے؟ کیا آپ کی ذات گرامی کو وہ مطمئن کر سکے؟ یقینی طور پر جس کسی نے بھی ان کی بات سنی ہے اس کو مایوسی ہوئی ہوگی۔ ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں صرف نہیں، آپ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جو یہ امینڈمنٹس آئے ہیں اس کے اوپر ہم پورا ڈیبیٹ کروائیں گے اور وہ سینیٹ کی ریکمنڈیشن آ جائے گی تو سب کو موقع ملے گا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہاؤس کا جو ہے وہ ماحول خراب ہے، کبھی بھی نہیں چاہوں، لیکن یہ تو میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت کا جو طور طریقہ ہے وہ اتنا آبجیکشنیبل ہے، وہ اتنا ناقابل برداشت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، آپ کو بھی انہوں نے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ ہاؤس اچھے طریقے سے چلے، قانون کے مطابق چلے، اصولوں کے مطابق چلے، پارلیمانی پریکٹسز کے مطابق چلے، لیکن یہ نہیں چلنے دیتے یہ وزراء، کیونکہ نہ ان کے پاس تجربہ ہے اور نہ ان کو وہ جو پارلیمانی دانش ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ یہ کیا قانون سازی کریں گے کہ اٹھ کے طوطے کی طرح پڑھ دیتے ہیں، نہ کسی کو سمجھ آتی ہے کیا ہے، نہ ان کو سمجھ آتی۔ اور جب ہم جواب مانگتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو جواب دیں، ہیں تو آپ بھی جواب دیں، لیکن شاید ان کو سمجھ لگی ہے کہ اب عوام کے جو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں، تو یہ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔
یہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں؟ کس کو لوگ کہیں گے کہ مہنگائی کنٹرول کرو؟ حکومت کو کہیں گے نا، ہم بھی حکومت کو کہیں گے کہ دیکھیں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کی وجہ سے۔ ارے بھائی چلو اگر ہماری وجہ سے ہے تو اس پر بحث کرو نا۔ آپ نے 3.5 سال ضائع کر دیے اسی طرح تانے دے کر، الزامات لگا کر، اور پریکٹیکلی عملاً جناب اسپیکر حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت ہر محاذ پر فیل ہوئی ہے۔ اور یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا اس پارلیمان کے ساتھ، جو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، اس کی توقیر میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی جو ہے بے عزتی کرنے چاہتے ہیں یہ لوگ۔ تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے ہتھے چڑھیں گے نا الیکشن میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا سر، جناب اسپیکر آپ سے میری یہ گزارش، آپ میں بڑا تحمل ہے، آپ پہلے بھی اسپیکر رہے ہیں، جب یہ بے شک شور کرتی رہی حکومت، یہاں اسپیکر آپ کے پہلے بھی تھے، حکومت ان کہتی ہے ہمیشہ کہ آپ بلڈوز کر دو، جلدی کر دو، یہ پہلے سوئے رہتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے کون کون سے آرڈیننسز لیپس ہو گئے، پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کبھی فیل ہے کہ جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں، اس کی میں سمجھتا ہوں عزت کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو میں ان کی اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اسپیکر کو کنٹروورشل کرتے ہیں۔ کل اگر آپ کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ آج اگر ممبران کوئی یہ اگر تحریک ناکام بھی ہوتی ہے جناب والا، وہ آپ کی عزت میں اضافہ نہیں کمی کرتی ہے، جس اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد آتی ہے تو یہ مجبور کرتے ہیں اپوزیشن کو کہ ہمارے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کرو۔ یہ اس طرح کے لیڈروں کو گالیاں دے کے مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کو گالیاں دو۔ جب یہ نواز شریف کو گالی دیتے ہیں، جب یہ زرداری صاحب کے خلاف ارضا سرائی کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو گالی دو۔ یہ ہے ان کی سیاست۔ تھینک یو جی، وائنڈ اپ کر لیں پلیز، وائنڈ اپ کر لیں، وہ نماز کا ٹائم بھی ہمارا جی۔ جناب اسپیکر میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، پلیز ڈونٹ کمنٹس۔ جناب آپ مناسب نہ کریں پلیز۔ جناب اسپیکر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 3.5 سال میں تیل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، کھانے پینے کی اشیاء میں کتنا اضافہ ہوا، لوگوں کی قیمتیں خرید کتنی کم ہوئی یا کتنی بڑھی، کیا اس پر ہم بات نہیں کر سکتے؟ جناب اسپیکر کیا آپ ہمیں روک دیں گے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ فریادی بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ ہمارا پالا ایک ایسی حکومت کے ساتھ پڑ گیا ہے جن کی کوئی نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ دانش ہے، اس لیے میں آپ سے نہ تجربہ ہے۔ جناب اسپیکر میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا نیوٹرل کردار ادا کریں۔ یو آر کسٹوڈین آف دی ہاؤس، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمیں جس نظر سے آپ ادھر دیکھتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت نظروں سے یہاں دیکھیں، اس طرح ہے، ہم بھی آپ کے ممبرز ہیں، بالکل یہ تقریباً 50-50 ہم لوگ۔ آخر میں جو میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی کمر بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ کسان ہے، خواہ وہ لیبر ہے، خواہ وہ مزدور ہے، خواہ وہ دکاندار ہے، خدا کی قسم جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہ کھڑا ہو کر اس حکومت کو بددعائیں دیتا ہے، لیکن ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی باتیں ادھر آ کر بتائیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ نہیں جناب والا سن لے ذرا، اب مجھے یہ بتائیں، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جناب وزیر خزانہ آ کر کہتے کہ اتنا ملک میں واویلا مچا ہوا ہے، اتنے احتجاج ہو رہے ہیں، غریب رو رہا ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، تو میں آیا ہوں اور میں قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے لیے کوئی بہتری کا سامان لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو ٹیکس لگانے کے لیے آگے IMF سے لے قرضے، لیکن پاکستان کے غریب عوام کا بھی تو خیال رکھیں جن کی ہڈیوں سے بھی آپ نے جو ہے وہ ہر چیز نچوڑ کر رکھ دی ہے۔ اب ان کے اسد محمود صاحب پلیز
جی وائنڈ اپ کر لیں. آپ نے بھی جانا ہے اپنے حلقے میں, انہوں نے بھی جانا ہے, شاید وزیر خزانہ صاحب کو نہیں جانا ہوگا, وہ انڈائریکٹ طور پر آتے ہیں. جی راجہ صاحب, جب یہ پاکستان کے عوام کے سامنے جائیں گے مجھے خوف آ رہا ہے. ہم بھی شاید اتنے پاپولر نہیں تھے, نہیں ہوں گے, لیکن خدا کی قسم جو آپ کی درگت بننے جا رہی ہے آپ کو فکر ہی نہیں ہے. خدا کے لیے سوچو, آپ ابھی اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. شاہ محمود قریشی صاحب بتائیں یہ اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں؟ جی آپ کو رسپانس شاید کریں گے اپنے سر. مریدوں کے پاس تو جا سکیں لیکن عام ووٹر کے پاس نہیں جا سکتے. اسد محمود صاحب پلیز, میں اسد محمود صاحب پلیز, جناب یہ مجھے پلیز بھی اچھی ٹائم, آخری فکرہ ہے, آخری فکرہ بس آخری. جی راجہ صاحب پلیز لاسٹ. جناب اسپیکر میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنی آج کی کارروائی ہوگی ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں, اس کو آپ واپس لے لیں اور سرے سے دونوں طرف سے باتیں سنیں, ہمارے آرگومنٹ بھی سنیں, ان کے آرگومنٹ بھی سنیں. اگر آپ کا ذہن یہ کہے کہ ہاں پاکستان کے عوام کے اوپر یہ ظلم ڈھانا جائز ہے, پاکستان کے تباہ حال عوام کو مزید تباہ کرنا جائز ہے, تو پھر آپ قانون سازی کرائیں, ورنہ مہربانی کر کے یہ واپس لیں ساری کارروائی.